बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। बिलाखिर वही हुआ जिसका इम्कान था, काफ़ी अरसे से इम्कान था। कम अज़ कम मैंने अपनी 3 वीडियोज़ में आपको बताया था कि जल्द ही बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका बहुत बड़े इंकशाफात करेंगे और ये इंकशाफात इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से होंगे, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से होंगे, खावर मानिका की अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से होंगे। और बिलाखिर वही हुआ। गुज़श्ता शब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में खावर मानिका ने जो इंकशाफात किए, खैर हम लोगों के लिए तो वो नए नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए नए होंगे। जो नई चीज़ सामने आई है वो ये है कि खावर मानिका ने इस बात का एतराफ़ किया है कि माजी में उन्होंने झूठ बोला दबाव के तहत, जब उन्होंने अपनी साबका बेगम को पाक दामन और बा किरदार और इंतहाई पाक बीबी करार दिया और इमरान खान को साहिब किरदार कैरेक्टर वाला अच्छा इंसान करार दिया। और अब वो कहते हैं कि उनकी वालदा ने उन्हें कहा था कि इस शख्स को घर मत आने दिया करो, और इमरान खान उनके घर बग़ैर इजाज़त के जाते थे। घंटों तन्हाई में उनकी साबिक अहलिया, जो कि उस वक्त उनकी अहलिया थी, उनके साथ गुजारते थे। बाज़ औक़ात जुल्फ़ी बुखारी उनके साथ होते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बनी गाला में उनका अपना घर है, इमरान खान वहाँ पर भी आते थे उनकी अदम मौजूदगी में, जब उनकी पोस्टिंग कराची में थी। उसके बाद बुशरा बीबी बकौल खावर मानिका के इमरान खान के घर चली जाती थीं और रात गए वहाँ से वापस आती थीं, और ये घंटों पर मुईत ये मुलाकातें होती थीं। खुफिया रखा जाता था, खुफिया फ़ोन इनको फरागोगी ने दोनों को नंबर दिए, फ़ोन दिए, और उस पर ये रात के पिछले पहर घंटों इनकी बातें होती थीं। खावर मानिका ने ये एतराफ़ भी किया कि उन्होंने ख़ुद उनको तलाक नहीं दी, बल्कि उनसे तलाक तलब की गई। और जो बुशरा बीबी की दोस्त है फरागोगी, उसने 1 से ज़ायद मरतबा उन्हें कहा कि आप बुशरा बीबी को तलाक दे दें, और बाद अज़ां उनको इसलिए खामोश करवाया गया कि उन्हें बताया गया कि इमरान खान मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं, आप खामोश रहें तो ये आप और आपके बच्चों के हक़ में बेहतर होगा। लेकिन इसमें बहुत से तज़ादात थे। ये 5 साल बाद उन्हें ये सच याद आया, अगर उस वक्त उन पर दबाव था कि इमरान खान और बुशरा बीबी के हक़ में बयान दे, तो आज हम कैसे मान लें कि आप पर दबाव नहीं है और आप जो है वो किसी दबाव के तहत ये इंकशाफात या एतराफ़ात नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि खावर मानिका की बात अगर मान भी ली जाए कि उनके झगड़े होते थे इसी बात पर कि इमरान खान उनके घर क्यों आते हैं उनकी इजाज़त के बगैर, वो उनको क्यों नहीं बताती हैं, वो उन्हें क्यों मिलने जाती हैं, तो उन्होंने एक गैरतमंद शौहर के तौर पर अपनी बीवी को ख़ुद तलाक क्यों नहीं दी। अगर वो अपना घर बचाना उस वक्त चाहते थे तो फिर बाद अज़ां फरागोगी के कहने पर तलाक क्यों दी। तो साथ ही साथ और भी बहुत सी बातें हैं कि जनाब मेरी वालदा कहती थी कि इमरान खान एक बदकिरदार शख्स है, ये अच्छा शख्स नहीं है, इसको घर मत आने दिया करो। और सबसे बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि उन्होंने बुशरा बीबी को जो तलाक दी है वो 14 नवंबर 2017 को दी है। और याद रहे कि जो इमरान खान का जो निकाह हुआ है बुशरा बीबी से, जो पहला निकाह वो 1 जनवरी 2018 को हुआ है और इद्दत पूरी नहीं हुई। ये मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है, यानी सब जुडिस है। अब यकीनन अदालत खावर मानिका को भी तलब करेगी कि आपने किस दिन तलाक दी थी। तो यूँ इमरान खान के लिए उन्होंने मसाइल पैदा कर दिए। न सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी के किरदार पर भी अब उनके इन बयानात के बाद हर्फ ज़रूर आएगा, बल्कि आ चुका है। उनके किरदार पर अब उंगलियां उठेंगी, जो पहले ही उठ रही थी। जो लोग लाहौर में रहते हैं, जो लोग मॉडल टाउन या गुलबर्ग लाहौर में या डिफेंस में रहते हैं, वो इन तमाम किरदारों से अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ हैं। इसमें ओन चौधरी हो, इसमें बुशरा बीबी हो, इसमें फरागोगी हो, एहसन जमील गुजर हो, अदाकारा माजी की अदाकारा नूर हों जो अब नूर बुखारी के नाम से जानी जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था और किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ,
لیکن بالآخر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں کیا جائیں کہ ایک شخص جو آج اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جناب وہ بڑی پاک دامن پاک بیوی ہے، اس جیسی میں نے پاک دامن اور نیک عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور اس کے بعد 5 سال بعد وہی شخص یہ کہہ دے کہ جناب یہ عورت جو ہے یہ مشکوک تھی، میری اس سے لڑائیاں ہوتی تھیں، اور اس کے عمران خان، یعنی یہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ تو جناب آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کے پیر خانے میں، بقول آپ کے پیر خانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ مرشد اور پیرنی، اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ جناب مرشد اور پیرنی کے درمیان یا مابین نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دیے تو وہ عورت شادی کر سکتی ہے؟ لیکن یہ حالات، یہ انوائرمنٹ آپ نے اپنے گھر میں پیدا کی۔ کوئی غیرت مند شخص اپنی بیوی چاہے وہ کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، اسے تنہائی میں یا اپنی موجودگی میں کسی غیر محرم کے ساتھ گھنٹوں ملاقات کروائے گا؟ ایسا ہمارے معاشرے میں، نہ اسلامی اقدار میں نہ مشرقی روایات میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ بقول خاور مانیکا کہ ان کا ایک انتہائی مذہبی دیندار گھرانہ تھا، اور وہاں عمران خان کا آنا جانا تھا، اور عمران خان سے بشرا بی بی کی ملاقات جو ہے، یہ عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات مریم وٹو نے کروائی۔ ایک پورا ایک جال بچھایا گیا، ٹریپ کیا گیا عمران خان کو، یا عمران خان خود بشرا بی بی کے سحر میں گرفتار ہوئے، اور بالآخر یہ تمام افیئر جو ہے وہ شادی پر منتج ہوا، اور شادی پر منتج بھی ایسے ہوا کہ شادی بھی کنٹروورشل ہو گئی کہ جو پہلا نکاح ہوا وہ فاسد یا جو بھی ہے فسخ آپ اسے کہہ لیں، وہ غیر شرعی تھا، اور دوسرا نکاح پر نکاح، اور یہ معاملہ اب زیر التوا۔ اب ایک چیز ہے کہ اس تمام صورتحال سے اپوزیشن کو ایک بیانیہ بنانے کا موقع مل گیا ہے۔ آنے والے چند دنوں میں یہ ٹاک شوز کا موضوع رہے گا، آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا پر اس پر بحث ہوگی، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور یہ وہ لوگ جو عمران خان کے فالورز ہیں وہ کہیں گے تو کیا ہوا، اب خاور مانیکا جو ہے وہ اس نے فائدے اٹھائے، اس کے بیٹوں نے، اس کی بیٹیوں نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ کتنا بھی کہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی، اب اس بات سے وہ انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی صاحبزادی کو جو ہے وہ جب حرم شریف میں ان کا نکاح ہوا تو باقاعدہ وزیر اعظم کے پروٹوکول کے ساتھ پورا خاندان گیا سوائے خاور مانیکا کی، اس شادی میں شرکت کی، تو اس وقت سب کچھ درست تھا۔ لیکن اب عمران خان بقول خاور مانیکا کے ایک بد کردار شخص ہے۔ عمران نیازی نے خاور مانیکا کا گھر اجاڑا ہے، ہنستا بستا گھر اجاڑا ہے۔ ان کی چھوٹی بیٹی صاحبزادی، ہم سب بیٹیوں والے ہیں، وہ رات کو روتی رہتی ہے، وہ اس وقت اس کی 8 سال کی عمر تھی۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ جو خاتون اپنی 8 سالہ، چلیں 2 بیٹیاں تو ان کی شادی شدہ تھیں، 8 سالہ بیٹی کو روتے دھوتے بقول خاور مانیکا کے چھوڑ آئے، اور اس طرح ایک شخص کے ہینڈسم ہونے یا اس کے سحر میں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے سحر میں مبتلا ہوئے نا، یا پروبلی میرج آف کنوینئنس تھی۔ بشرا بی بی کو نظر آ رہا تھا عمران خان مستقبل کے وزیر اعظم ہوں گے تو میں فرسٹ لیڈی بن جاؤں گی، تو چھوڑو خاور مانیکا تو اب ویسے بھی ریٹائر ہو گیا ہے، کسٹم میں اعلیٰ آفیسر تھا کلیکٹر لیول کا، تو اب اس سے میں نے اور کیا لینا ہے، اولادیں پیدا کر دی ہیں۔ لیکن 5 بچوں کی ماں بقول خاور مانیکا کے جب اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ کر چلی جائے تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میری 28 سالہ رفاقت کا اس نے خیال نہیں کیا۔ لیکن یہ خیال اس وقت خاور مانیکا کو بھی نہیں آیا جب یہ باتیں انہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت وہ جنگ اور دی نیوز نے جب یہ خبر بریک کی تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ میں جنگ اور دی نیوز اور جیو پر دعوے کروں گا، یہ جھوٹے ہیں، یہ ہماری پگڑی اچھال رہے ہیں، یہ ہماری عزت کو تار تار کر رہے ہیں، خاص مخصوص ایجنڈے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ اس وقت مجھ پر دباؤ تھا، میں نے اس لیے کہا۔ خیر، اب یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور آنے والے دنوں میں مزید
انکشافات کیے جائیں گے بشرا بی بی اور عمران خان کی نجی اور ذاتی زندگی کے حوالے سے، اور اسی طرح لوگوں کو اکسایا جائے گا یا لوگوں کے ضمیر بے وقت جاگیں گے، کیونکہ وقت پر تو ان کے ضمیر جاگے نہیں، آج ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں۔ خاور مانیکا کہتے ہیں کہ میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہوں، اب میں سب کچھ، انہوں نے کہا کہ اب میں بہت کچھ اور سب کچھ قوم کو بتاؤں گا۔ وہ بہت کچھ اور سب کچھ، اس کا تو کافی حصہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے بتا دیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام جو ان کی عام طور پر جو ان کے پروگرام کی طوالت ہوتی ہے اس سے زیادہ طویل تھا، یعنی تقریباً 55.5 منٹ کا یہ پروگرام تھا۔ عام طور پر ان کا پروگرام جو ہے وہ 36 سے 38 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن یہ پروگرام بھی طویل تھا۔ اب خاور مانیکا نے چپ کا روزہ توڑ دیا، تو یقیناً دیگر ٹاک شوز میں بھی ان کو بلایا جائے گا یا ان کے انٹرویوز لیے جائیں گے، یا عین ممکن ہے کسی دن وہ 2-3 گھنٹے کی طویل پریس کانفرنس بھی کر دیں جس میں وہ سوالات کا سامنا بھی کریں جرنلسٹ کے۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں اس طرح یہ جو خاور مانیکا نے جو الزامات، اس طرح یہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں یہ غیر معمولی بات نہیں سمجھی جاتی کہ خواتین اور مردوں کا اختلاط جسے ہم کہتے ہیں، مخلوط محفلیں، اس میں شراب بھی چلتی ہے، اس میں ڈرگز بھی چلتی ہیں، اس میں ڈانس بھی چلتا ہے، اور اس میں کمروں کی چابیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ میں مشاہدے کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں ان میں سے 80% جو ہیں آپ انہیں یہی سمجھیں کہ یا تو وہ عیاشی کے اڈے ہیں یا پھر کوٹھے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔